السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص کی فضیلت، سورہ اخلاص کے فضائل۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ اے صحابہ، تم میں سے رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ تو سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے ہیں۔ تو جب سرکار مدینہ علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے تو فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا، تو سن لو یہی صورت یعنی کہ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک شخص کو سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو جس وقت صبح ہوئی تو اس کا تذکرہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا کہ وہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ چوتھی حدیث پاک سورہ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک سورہ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو میں بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ حضور علیہ السلام نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چونکہ میں بھی ساتھ تھا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ اس سے اگلی حدیث پاک سورہ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، جو شخص 200 بار روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ ناظرین، سورہ اخلاص کا ثواب پہلے جو آپ نے سماعت فرمایا وہ تھا سورہ اخلاص کی فضیلت۔ حدیث کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں سورہ اخلاص کا ثواب کتنا ہے۔ حضرت سیدنا حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے باہر نکل کر حلقہ در حلقہ بنا کر کھڑے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم سارے اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ کر کھڑے ہو گئے ہو، کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ایصال ثواب کیا ہے تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری گزارش ہے کہ جاتے جاتے میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، لائک بھی کر دیں اور جاتے جاتے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور دے دیں۔